اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الحدید کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ حسب سابق سب سے پہلے پچھلے ہفتے پڑھے گئے دونوں رکوع کا ایک خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، کائنات کی ہر چیز اپنے مقصد تخلیق کے مطابق اپنے اپنے کام سر انجام دیے جا رہی ہے۔ انسان کے پاس شعوری طور پہ اقرار اور انکار دونوں کا اختیار موجود ہے۔ دوسری بات، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 6 مختلف مراحل سے گزار کر تخلیق فرمایا ہے، اور اسی کے بنائے گئے قوانین کے تحت نظام کائنات چل رہا ہے۔ ہماری زندگی اور ہماری موت یہ بامقصد ہیں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے خیر اور شر کا شعور اور صفات ربی کا علم ہر شخص کے اندر موجود ہے۔ اب ہر کسی کی کوشش پہ منحصر ہے کہ وہ اس سے کس حد تک فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہدایت کا نور حاصل کرنے کا بہترین طریقہ نفقہ فی سبیل اللہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل زندگی سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں، اپنے اہل و عیال، اپنے والدین، بہن بھائیوں پہ، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں غرض کے جو بھی ضرورت مند ہیں ان پہ خرچ کریں۔ مخلوق کی خدمت کے لیے جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے ایک ایسا قرض قرار دیتے ہیں جو کئی گنا اضافے کے ساتھ واپس کیا جاتا ہے۔ اس نسخے پہ عمل کرنے والے اعلیٰ درجات پا لیتے ہیں، جبکہ اس بات کا انکار کرنے والے اور اس کے خلاف کرنے والے اپنے لیے مسائل اور تکلیفوں کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمیں صحیح فہم عطا فرمائیں، آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الحدید تیسرا اور چوتھا رکوع، آیات 20 سے 29۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ۔ معلوم رہے کہ حیات دنیا تو لہو و لعب اور زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور ایک باہمی تفاخر، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مقابلہ کثرت اموال میں اور اولاد میں، کمثل غیث، اس کی مثال اس طریقے سے جیسے ایک بارش ہو، اعجب الکفار نباتہ، بہت عجب لگے یا بہت اچھا لگے کاشتکاروں کا اس کا سبزہ اگانا، ثم یہیج، پھر وہ جو فصل ہے وہ پک کر خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے اسے زرد ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر ہو جاتی ہے وہ چورا چورا۔ تفاخر کا لفظ آیا تھا، اس کا روٹ ہے فخر، فے خے رے، گھمنڈ یا شہرت میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں بوسٹنگ، یا آپ کہہ سکتے ہیں رائیولری ان گلوری۔ دوسرا لفظ ہے تکاثر، کثر سے بنا، کاف سے رے، کثرت کی خواہش میں مقابلہ کرنا یا کثرت کی خواہش میں کوشش کرتے رہنا، رائیولری ان ورلڈلی انکریز۔ الکفار، اس کا روٹ ہے کفر، کاف فے رے، جس کا عام طور پہ جو معنی لیے جاتے ہیں وہ ہے انکار کرنا، چھپانا، کفر کرنا، کسی چیز کو ترک کر دینا یا ناشکری کرنا۔
اب یہ جو بات چھپا دینے والی ہے، اسی سے ایک اس معنی میں جب ہم پوری آیت پہ غور کرتے ہیں تو کاشتکار کی طرف بھی توجہ جاتی ہے، جو زمین میں ہل چلانے کے بعد بیجوں کو اس میں چھپا دیتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ پہ آپ غور کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ دنیا کی حقیقت جاننے کے لیے اس نور کی ضرورت ہوتی ہے جس کا ذکر اسی سورہ کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 19 میں ہوا تھا، جن کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے۔ آیت نمبر 13، کون ہے جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو ایک قرض حسنہ، سو وہ اس کے لیے خوب اضافہ کر دے، اس کے لیے اکرام والا اجر ہے۔ ایک روز تم دیکھو گے مومنین کو اور مومنات کو کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہے۔ آج تمہیں بشارت ایسے باغات کی جن کے تحت نہریں جاری ہیں، رہتے رہو انہی میں، اور یہ ہے ایک عظیم کامیابی۔ اور آیت نمبر 19، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، یہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہداء ہیں، اور ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اپنے اپنے مقصد تخلیق کے مطابق اپنا کام کر رہی ہے۔ یہاں سب کچھ ہمارے استعمال کے لیے بنایا گیا ہے، جبکہ ہم اس کے لیے نہیں بنائے گئے۔ اب جو بھی اس حقیقت کو فراموش کر کے دنیاوی رنگ و بو میں کھو جاتا ہے تو وہ اپنی منزل کو بھول جاتا ہے۔ اس دنیا میں سب کچھ عارضی ہے، اور اس کی حقیقت اس فصل کی طرح سے ہے جو بارش کی وجہ سے خوب سرسبز ہو جاتی ہے اور دیکھنے والے کو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ فصل مختلف مراحل سے گزر کے پیلی پڑ جاتی ہے اور ایک دن روندے ہوئے گھاس کی طرح ہو جاتی ہے، جس سے یہ علم ہو جاتا ہے کہ اگر ہماری نظریں اسباب پیدا کرنے والے کی بجائے اسباب پہ ہوں گی تو بہک جانا لازم ہے۔ وفی الآخرات عذاب شدید، اور آخرت میں سخت قسم کا عذاب ہے، عذاب شدید ہے۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رضا جوئی بھی۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں حیات دنیا مگر ایک متاع دھوکے کی۔ رضوان رضو سے بنا، اور بعض اوقات اس کا روٹ جو ہے وہ رضی جو ہے وہ بھی لیا جاتا ہے، لیکن دونوں کا میننگ ایک ہی ہے کہ اللہ کی رضامندی یا خوشنودی۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ دیر پا ہے، اور اس کی دو طرزیں ہیں، عذاب یعنی دکھ اور تکالیف، اور اس کی دوسری طرز جو ہے وہ اللہ کی مغفرت اور رضا جوئی کی راحت۔ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم موجودہ زندگی کے بعد جو آنے والے مراحل ہیں ان کے لیے کیا کمائی کر رہے ہیں، کس طرز کو ہم اپناتے ہیں اور کیا راستہ ہم اختیار کرتے ہیں۔ اب نفس امارہ کا مزاج تو یہی ہے کہ وہ زینت دنیا کی طرف لپکتا ہے، اسی لیے خشیت نفس کی جو اتباع ہے اس کو متاع غرور قرار دیا گیا ہے، جبکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ تو مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رضوان یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہونا چاہیے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، سبقت کرو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف۔ ارضھا کعرض السماء والارض، جس کا عرض جیسے عرض آسمان و زمین کا۔ وعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، تیار کر دی گئی ہے، تیار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ کے رسول کے۔ ذالک فضل اللہ، یہ تو فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، یوتی ہے من یشاء، وہ اسے دیتا ہے جو کوئی بھی چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے۔
عدت، اس کا روٹ ہے عدد، عین دال دال، تیار ہے، تیار کر دی گئی ہے، از پرپیئرڈ۔ یوتی ہے، اس کا روٹ ہے عطی، الف تے یہ، وہ اسے دیتا ہے، ہی گیوز اٹ۔ سبقت کرنا یعنی بھلائی کی طرف بڑھنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف بڑھنا ہے جس کی وسعت کو آسمان و زمین کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ سبقت لے جانے کا مقصد اپنے حال کو ماضی کے مقابلے میں بہتر بنانا ہے اور دوسروں سے بھلائی کے کاموں میں آگے نکلنا ہے۔ بھلائی کی بات محض مال و دولت خرچ کرنا نہیں ہے، کیونکہ ہر کسی کے پاس وسائل برابر نہیں ہوتے۔ اصل قدر خلوص نیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اپنے فضل سے نوازتے ہیں جو خلوص دل کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی ہدایات پہ عمل کرتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں آ پڑتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہارے انفس میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، مگر لکھی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے وجود میں لائیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ تعالیٰ پہ آسان ہے۔ اسواب صوب سے بنا، سواد واو بے، مطلوبہ جگہ پہ پہنچنا، نشانے پہ آ کے لگنا، آ گرنا۔ نبرأھا برا سے بنا، بے رے الف، ہم پیدا کریں، we bring into being۔ اب جو بھی کوئی مصیبت چشم ظاہر سے دیکھی جا سکتی ہے اس کا تعلق عرضی مصیبت سے ہے، اور جو نہیں دیکھی جا سکتی اس کا تعلق سماوی سے ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصیبتیں دو طرح کی ہیں، جسمانی اور نفسانی۔ بہرحال جو بھی کوئی صورت ہو، ایک بات جو ہے وہ طے ہے کہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اور اسی کے اذن سے آتی ہیں۔ اب جو کوئی بھی مصیبت کو اپنے اعمال کی بدولت سمجھتا ہے اور اصلاح اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ مصیبت رحمت کا باعث بن جاتی ہے، اور اس کے برعکس جو اسے کچھ دوسروں کی وجہ قرار دے دیتا ہے اور گلے شکوے اور رونے دھونے میں لگا رہتا ہے تو وہ اس سے شدید تکلیف اٹھاتا ہے۔ لِکَیْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم افسوس کرو اس پہ جو جاتا رہا ہے تم سے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُم، اور نہ تم اتراؤ جو اس نے دیا ہے تمہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا کسی شیخی خور اترانے والے سے۔ لِلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اور امر کرتے ہیں لوگوں کو بخل کرنے کا، وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی منہ پھیرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمد کیا ہوا۔ تاسو، اس کا روٹ ہے اسو، الف سین واو، تم رنجیدہ ہو، تم افسوس کرنے لگ جاؤ۔ یو سارو، مختال خیل سے بنا، خے یہ لام، اپنی باتیں بڑھا چڑھا کر بیان کرنے والا۔ سیلف گلوریفائنگ، سیلف ڈیلیوڈیڈ۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس کائنات میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ کے قانون کے تحت ہی یہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کچھ ہاتھ سے جاتا رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم سے ہے، اس لیے اس کے اوپر افسوس کرنا ایک ٹھیک طرز نہیں ہے، بلکہ اس پہ صبر کرنا بہتر ہے۔ اور اسی طرح اگر کچھ مل جائے تو وہ بھی قانون ربی کے تحت ہے، وہ بھی اللہ کے اذن سے ہے، تو اس پہ اترانا نہیں بلکہ اس پہ شکر کرنا جو ہے وہ ایک بہتر طرز ہے۔ اترانا بیسیکلی کسی چیز کے حوالے سے اپنی برتری کا اظہار کرنا ہے،
جبکہ اللہ تعالیٰ کے دیے کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنا فخر ہے۔ اور یہ دونوں طرزیں، اترانا بھی اور فخر کرنا بھی، یہ دونوں طرزیں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، اور ان دونوں کا نتیجہ بخل ہے۔ بخیل اللہ کے دیے کو اپنے لیے روک کے رکھتا ہے اور حقداروں کو ان کا حق ادا نہیں کرتا، اور دوسروں کو بھی مال کی اہمیت کے سبق دیتا ہے۔ اب ایسا شخص کبھی بھی بخل کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ مال کے کل ہے، وہ بے احتیاج ہے۔ حق سے منہ موڑنے والوں کا انجام کبھی بھی خسارے کے سوا کچھ نہیں ہوا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، تحقیق ہم نے بھیجے اپنے رسول بینات کے ساتھ، دلائل روشن کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور نازل فرمائی ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پہ قائم ہوں۔ انزلنا الحدید فیہ باس شدید، اور ہم نے نازل کیا لوہا جس میں لوگوں کے لیے بڑی طاقت ہے، ومنافع للناس، اور بہت منافع ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ، اور معلوم کرے اللہ تعالیٰ کہ کون نصرت کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزت والا ہے۔ المیزان، اس کا روٹ ہے وزن، واو زے نون، میزانیہ، دی بیلنس، جس کے ساتھ آپ دو چیزوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں، وزن کر سکتے ہیں۔ باس، اس کا روٹ بھی بے الف سین ہے، غلط ہے، زور، طاقت، اثر و رسوخ، مائٹ، پاور۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں کے ذریعے سے کتاب اور میزان نازل کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ کا حوالہ سب سے بڑھ کر اور سب سے محترم ہے، اور انصاف کی وہی صورت معیار ہے جو کتاب اللہ کے مطابق رسولوں کے حوالے سے قائم ہو۔ اب جو کتاب اللہ کے مطابق، جو لوگ کتاب اللہ کو مانتے ہیں، پھر وہ اس پہ عمل پیرا ہو جائیں گے، اور اس طرح کرنے سے ہر ایک کو اس کا حق ملے گا، اور عدل و انصاف جو ہے وہ اس معاشرے کی پہچان بن جائے گا۔ اب اس آیت میں کتاب اور میزان، اور اس کے بعد پھر انصاف، اس کے بعد لوہے کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کبھی عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کی ضرورت پڑ جائے تو وہ استعمال کی جائے، لیکن اس وقت بھی یا اس صورت میں بھی اسے حق کی تائید اور اللہ کے بندوں کی نصرت کے لیے استعمال کیا جائے۔ اب حدید جو ہے یا لوہا، اس کی ایک دوسری جوہت جو ہے وہ علم اور تفکر کے حوالے سے ہے۔ کائنات کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے علم پر ہے، اور یہ ایک ایسا علم ہے جس کی بنیاد اور حقیقت سے اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو واقف کر دیا ہے، اور اس وقوف کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ روح کے اندر تفکر کیا جائے، جیسا کہ اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا، اور ہم نے نازل کیا لوہا، اور اس میں ہم نے لوگوں کے لیے بے شمار طاقت اور فائدے رکھ دیے۔ اب تھوڑا سا اور ذہن کھولنے کے لیے آپ اس لوہے کے ساتھ بے شک جو دوسری دھاتیں ہیں آپ وہ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں، جیسے یورینیم ہے یا کچھ اور بھی دھاتیں جو ہیں، پلوٹونیم ہے، وہ بھی آپ اس میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور و فکر کرتے ہیں وہ مقداروں کے ان علوم سے واقف ہو جاتے ہیں جو اشیاء کی تخلیق میں کام کر رہے ہیں، اور علوم کے ماہر ان مقداروں میں کمی بیشی کر کے شے میں ماہیت قلب کر سکتے ہیں۔ جب لوگوں نے لوہے کی صفات میں تفکر کیا تو لوہے کی بے شمار صلاحیتیں ان کے سامنے آ گئیں،
اور جب ان کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے لوہے کے اجزائے ترکیبی کو متحرک کر دیا گیا تو لوہا ایجادات کا ذریعہ بن گیا۔ آپ غور کریں، آپ مشاہدہ کریں کہ موجودہ سائنس کی ہر ترقی کسی نہ کسی ذریعے سے لوہے سے وابستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور رکھ دی ہم نے ان کی ذریت میں نبوت اور الکتاب۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، تو ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ ذُرِّيَّتِهِمَا ضرر سے بنا، زال رے دونوں کی اولاد، نسلیں، پشتیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ حق میں بہت وقت لگایا، لیکن ایک قلیل تعداد ہی ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بہت سارے نبی اور رسول آئے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، آپ نے بے حق کی خاطر بہت قربانیاں دیں، بہت کوشش کی، لیکن پھر بھی آپ کے ماننے والوں کی تعداد بہت ہی قلیل رہی۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے لگاتار بھیجے انہی کے آثار پہ اپنے رسول۔ وقفینا بعیسیٰ ابن مریم وآتیناہ الانجیل، اور ان کے پیچھے بھیجا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اور دی ہم نے انہیں انجیل۔ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ، اور رکھ دی ہم نے دلوں میں جو اتباع کرتے ہیں نرمی اور رحمت۔ کفینا کفو سے بنا، کاف فے وو، یکے بعد دیگرے، پے در پے۔ وی کاز ٹو فالو، وی پرسوڈ۔ رافع راف سے بنا، رے الف فے، ہمدردی، شفقت، نرم ہوئی، کمپیشن یا ٹینڈرنیس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے بنی اسرائیل کے آخری نبی تک، اور پھر بنی اسماعیل سے ختم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کتاب اور نبوت کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ نبوت کا مقصد حق کو روشن کرنا اور لوگوں کو کتاب اللہ کی عملی تعلیم دینا ہے، تاکہ لوگ اپنے خالق اور مالک کے حقیقت کو پہچان کر اپنا حق کی بندگی صحیح طور پہ ادا کر سکیں۔ ورہبانیت، اور رہبانیت نبتدعوہا ما کتبنا علیہم، اس کی ابتدا انہوں نے از خود کی، نہیں لکھی تھی ہم نے ان پہ، نہیں فرض کی تھی ہم نے ان پہ، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر طلب میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے۔ فما رعوہا حق رعایتہا، سو نہ کی اس کی رعایت، نہ نبھایا اس کا حق جیسا حق ہے اسے نبھانے کا۔ فَأَعْطَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، پس ہم دیتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ان میں سے اجر ان کا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے فاسق ہے۔ رہبانیہ رہب سے بننا، رے ہے بے، ترک دنیا، لذات سے کنارہ کشی یا نتائج کے خوف سے احتیاط برتنا۔ رعوہا رائی، رے این یہ سے بنا، انہوں نے نبھایا، انہوں نے پاسداری کی، دے آبزروڈ اٹ۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے وقفے میں، تمام عرصے میں، اور اب بھی طالب ہدایت قلیل تعداد میں ہے، اور آگے بھی ایسے لگتا ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اکثریت فاسقوں کی تھی اور فاسقوں کی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اموال کا انفاق احکام علیہ اس کے تحت رہتے ہوئے نبیوں کی طرز پہ کیا، وہ تو ہدایت پا گئے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے کو اپنی پسند کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے خرچ ہی نہیں کیا تو وہ فاسق ہو گئے۔
دوسری بات جو اس آیت میں واضح کر دی گئی ہے وہ عیسائیت میں پائے جانے والا رہبانیت کا تصور ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ رہبانیت الہامی نہیں بلکہ اس کی ابتدا انسانی سوچ ہے، اگرچہ اس سوچ کے غرض اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول تھا، لیکن نفس پہ جبر کرنے کی جو خواہش ہے، اس میں جب حدود اللہ کی رعایت نہ کی جائے، جب حدود اللہ کو مد نظر نہ رکھا جائے تو پھر یہ رویہ درست نہیں ہے اور نہ تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو تقویٰ پاؤ اللہ تعالیٰ سے اور مانو اس کے رسول کو۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، تو وہ تمہیں دے گا اپنے رحمت سے 2 کفالتیں۔ وَیَجْعَلْ لَکُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِہِ، اور کر دے گا تمہارے لیے ایک نور اور تم چلو پھرو گے اس کے ساتھ۔ وَیَغْفِرْ لَکُمْ، اور بخش دے گا تمہیں۔ وَاللَّہُ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ کفلین، کفل، کاف فی لام، 2 ضمانتیں، 2 حصے، 2 شورٹیز۔ اب جو بھی طالب ہدایت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقویٰ کے حصول کی کوشش کرے، اور جس کا فارمولہ ہمیں اس آیت میں جو مل رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرنا ہے۔ جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں مفہوم ہے، کہہ دیں اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا، تمہیں بخش دے گا تمہارے گناہ، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت میں ایسا کرنے والوں کو 2 چیزوں کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس میں پہلا ہے نور، جسے آپ نور ہدایت بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا ہے مغفرت۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اس لیے کہ معلوم ہو جائے اہل کتاب کو، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ نہیں مقدور انہیں کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کہ نہیں کوئی اجارہ داری ان کی اللہ تعالیٰ کے فضل۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور یہ کہ فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتی ہے من یشاء، وہ اسے دیتا ہے جو کوئی چاہتا ہے، کیونکہ جو چاہے گا وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے۔ یقدرون کا دور سے بنا، کاف دال رہے، وہ قدرت رکھتے، they have the power۔ اہل کتاب کو ایک مشروط فضیلت حاصل تھی، لیکن انہوں نے تو اسے اپنا حق ہی سمجھ لیا، اور یہ بھول گئے کہ فضیلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور قادر مطلق انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق اس کے حقدار کو ہی دیتا ہے۔ اس لیے جو کوئی بھی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بیان کیے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنا ہوگا، کیونکہ فضل تلاش کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، پھر جب صلاۃ ادا کر چکو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا بکثرت، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فضل کے حصول کے حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 95 کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے، نہیں ہے مساوی بیٹھے رہنے والے مومنین بغیر کسی تکلیف کے، اور وہ والے جنہوں نے اپنے اموال اور اپنے انفس سے جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے جنہوں نے اپنے اموال اور اپنے انفس سے جہاد کیا، بیٹھے رہنے والوں پر ایک درجہ۔ ہر ایک سے اللہ کا وعدہ ہے بھلائی کا، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم سے۔ بخلاصہ
اس پوری سورہ کا ہماری زندگی اور موت کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے تمام مطلوبہ صلاحیتیں اور وسائل اللہ کریم نے ہمیں دے رکھے ہیں۔ اب یہ ہر کسی کی کوشش پہ منحصر ہے کہ وہ اس سے کس حد تک بہرہ مند ہوتا ہے۔ نور ہدایت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل زندگی سے خود بھی فائدہ اٹھائیں، اپنے اہل و عیال، والدین، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پہ بھی خرچ کریں۔ اس نسخے پہ عمل کرنے والے اعلیٰ درجات پا لیتے ہیں، جبکہ اس کا انکار کرنے والے اپنے لیے مسائل اور تکلیفوں کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ آسمانی کتابوں اور نبیوں کے سلسلے کا مقصد نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا اور راہ ہدایت کی عملی تعلیم دینا رہا ہے، لیکن ہر دور میں اور آج بھی طالب ہدایت کی تعداد بہت کم اور نافرمانوں کی اکثریت ہی رہی ہے۔ اس دنیا کی چکا چوند میں کھو جانے والے اپنی منزل کی راہ کھو دیتے ہیں اور عذاب اور تکلیفوں کے مستحق بن جاتے ہیں، جبکہ نبیوں کی طرز پہ اپنی زندگی کو استوار کرنے والے نور ہدایت اور مغفرت سے سرفراز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل پر کسی کی بھی اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ قانون الہیہ کے تحت ان لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے مال و اسباب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نبیوں کے طریقے کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔